استنبول کا آخری نظارہ۔ ایک دن کی اس فری VIP مہمانی کے مزے لینے کے بعد ہم ایئرپورٹ پہنچے۔ الحمدللہ فلائٹ آن ٹائم تھی، مگر ہمیں سیٹیں الگ الگ ملی کہ جہاز بالکل بھرا ہوا تھا۔ ہم نے کیبن کرو سے جہاز میں جاتے ہی درخواست کی تو اس نے ہمیں خود ایک جگہ لے جا کر ایک ساتھ بٹھا دیا۔ باقی آنے والوں کو وہ خود سیٹ کرتا رہا۔ جہاز اڑا تو استنبول کا خوبصورت شہر ایک دفعہ پھر ایک حسین نظارہ پیش کرتے ہوئے سامنے آ گیا۔ استنبول میں مکانوں کی چھتیں سرخ ہوتی ہیں۔ آسمان سے نیچے زمین پر ہر طرف سرخ چھتوں کا منظر سامنے تھا۔ کچھ دیر بعد جہاز اسکودر کے اوپر پہنچا۔ میں نے کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہ سارا منظر نگاہ کے سامنے آ گیا جس کو میں اس سفر نامے میں جگہ جگہ بیان کرتا رہا ہوں۔ آبنائے بوسفورس کا پانی ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہوا ایک طرف بحیرہ مرمرا سے مل رہا تھا اور دوسری طرف گولڈن ہارن کی سمت مڑ رہا تھا۔ گلاتا ٹاور اور ٹیکسم نظر تو نہیں آ رہے تھے، مگر وہ جس جگہ تھے وہ علاقہ بھی نظر کے سامنے تھا۔ گولڈن ہارن کے دوسرے کنارے پر ایوبیا سے لے کر سلطان احمد کا سارا علاقہ بھی نظر کے سامنے آ گیا۔ یہاں سے بالکل صاف نظر آیا کہ استنبول کی پہلی پہاڑی جس پر آیا صوفیہ اور توپ کاپی واقع ہیں، سمندر میں خشکی کے ایک مستطیل ٹکڑے کی شکل میں اصل زمین سے آگے نکلی ہوئی ہے۔ اس سے آگے بحیرہ مرمرا پھیلا ہوا تھا۔ ہم ذرا آگے بڑھے تو پرنسس آئی لینڈ بھی نظر آ گئے۔ میں نے آج تک کسی فضائی سفر میں زمین کا نقشہ اتنے واضح انداز میں نہیں دیکھا۔ میں نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں بھی محفوظ کر لیا۔ میں جس دن سفر کے لیے روانہ ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے تک اتنا تھک چکا تھا کہ ایک صفحے کا مضمون لکھنا بھی مشکل ہو چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سفر سے میری توانائیاں بحال کر دی تھیں۔ ابن آدم ذریت شیطان سے جنگ کے لیے ایک دفعہ پھر تیار تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ آخری دن جو آخری نہ ہو سکا۔ اگلے دن ہماری روانگی تھی۔ سامان تو پہلے ہی پیک تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے نظر آنے والے گولڈن ہارن کے پانی کو الوداع کہا اور نیچے اتر گئے۔ ہم نے بہت منع کیا تھا لیکن اسرا نے کہا تھا کہ وہی ہمیں چھوڑے گی۔ اس دفعہ اس کی ایک نئی دوست سرجان ساتھ آئی ہوئی تھی۔ گاڑی بھی اسی کی تھی جس میں سامان رکھنے کی مناسب جگہ بھی تھی۔ ایئرپورٹ سے قبل اسرا ہمیں اسی فلورا شاپنگ مال لے گئی جہاں چند روز قبل اس کے اور ازگے کے ساتھ گئے تھے۔ پہلے وہاں کے پارک میں گئے۔ شاپنگ سینٹر سے متصل اور ساحل کے ساتھ ساتھ بنا ہوا یہ پارک بہت خوبصورت تھا۔ ہر جگہ گھاس کے وسیع قطعات، ان میں لگے رنگ برنگے پھول، پودے اور ہرے بھرے درخت تھے۔ بڑی حد تک کیملکا ہلز کے پارک جیسا منظر تھا، مگر یہاں برابر میں سمندر بھی تھا۔ پھر اسرا ساحل پر قدرے بلندی پر واقع ایک ریسٹورانٹ لے گئی۔ یہاں بلندی سے سمندر کا ایک بہت حسین و دلکش نظارہ ہمارے سامنے تھا۔ دھوپ سے بچنے کے لیے میں نے اپنے سر پر لگی چھتری کھول لی تھی، جس کے بعد یہاں بیٹھ کر یہ منظر دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ تینوں خواتین نیچے سمندر کے قریب چلی گئیں اور میں مرمرا کے اس حسین رنگ بدلتے سمندر کو دیکھتا رہا جو کبھی سیاہ پانی کی چادر پہن لیتا اور کبھی اسے اتار کر دوبارہ نیلا ہو جاتا۔ سمندر میں دور دور تک بحری جہاز آ جا رہے تھے اور اوپر آسمان پر مسلسل ہوائی جہاز اتر رہے تھے۔ زندگی کتنی عجیب ہے۔ میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت ٹور کے اختتامی مرحلے پر تھا، جس کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے انداز میں کرایا کہ شاید اس سے زیادہ اچھا اختتام ممکن نہ تھا۔ مجھے تنہائی کے ان لمحات میں اندازہ ہوا کہ خدا کی مہمانی کیا ہوتی ہے، اس کی مہربانی کیا ہوتی ہے۔ اس کی نظر کرم کسی فقیر پر بھی ہو جائے تو وہ بھی بادشاہی کے مزے لے لیتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ ہر انسان خدا کا فقیر ہے، اس کا بھکاری ہے، مگر احمق انسان یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔
وہ تو خدا کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ جو مانتے ہیں ان کے لیے خدا ایک قومی دیوتا ہے جس کا کام دوسروں کو جہنم اور ان کو جنت میں بھیجنے کے سوا اور کچھ نہیں، اور وہ اپنے حصے کا کام یعنی دنیا کو خدا سے متعارف کرانے کو بھی تیار نہیں، نہ ایمان و اخلاق کو وہ اپنی زندگی بنانے کو تیار ہیں۔ قرآن مجید کے ایک طالب علم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کیسے کھولے جائیں گے۔ میں ان آخری لمحات میں مخلوق کے عکس میں خالق کے رخ روشن کو دیکھ رہا تھا، مخلوق کی مہربانی کے عکس میں رب کریم کی عنایات کو گن رہا تھا۔ کاش یہ عنایات جس طرح اس دنیا میں بلا استحقاق ہوئی ہیں وہ آخرت میں بھی بلا استحقاق ہو جائیں۔ زحمت جو عنایت بنا دی گئی۔ فلائٹ کا وقت ہونے لگا تو ہم ایئرپورٹ روانہ ہوئے۔ اسرا اور سرجان ہمارے ساتھ اندر ہی آ گئی۔ ترکی میں مسافروں کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی اندر آنے کی اجازت تھی۔ کاؤنٹر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ جس فلائٹ سے ہم کو جانا تھا وہ کینسل ہو چکی ہے۔ یہ سن کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ یہی سوچا کہ ایئرپورٹ کے قریب کوئی ہوٹل ڈھونڈ کر ایک دن مزید رکا جائے۔ اسرا اپنے موبائل سے قریب کے ہوٹل ڈھونڈنے لگی۔ میں نے اپنے موبائل سے اس کے آئی فون کو کنیکٹ کر کے وائی فائی تک رسائی حاصل کی اور اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا۔ اس کا نام اویس تھا۔ وہ میرے بچے کے کلاس فیلو کے والد اور پڑوسی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ فضائی قوانین کے تحت ایئر لائن آپ کو ہوٹل دینے کی پابند ہے۔ ان کی اس بات سے کچھ ڈھارس بندھی۔ اللہ کی مشیت سے یہ نوجوان جس کی عمر صرف 28 برس تھی 2 ماہ بعد اچانک انتقال کر گیا۔ اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ ایسی جوان موت باقی لوگوں کے لیے نصیحت ہوتی ہے کہ غافل نہ رہیں بلکہ ہر وقت موت کی تیاری رکھیں۔ خیر ہم نے کاؤنٹر پر معلوم کیا تو انہوں نے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ یہاں کچھ انتظار کے بعد ہمیں ہوٹل کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ روانگی سے قبل ہم اسرا سے بڑی گرم جوشی سے مل کر رخصت ہوئے۔ اس بیچاری نے اس سفر میں ہمارا بہت ساتھ دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو بہت دعا دی۔ ہوٹل پہنچے جو ایئرپورٹ سے زیادہ دور نہ تھا۔ یہ ایک 5 سٹار ہوٹل تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ ہوئی کہ جاتے جاتے ہمیں ایک لگژری ہوٹل کی مہمانی بھی مل گئی۔ 3 وقت فری کھانا، بہترین کمرہ، ساتھ میں بہت سی دیگر سہولیات بھی میسر تھیں۔ ان میں یہ سہولت بھی شامل تھی کہ ان کی گاڑی خود استنبول کے ایک بہت بڑے شاپنگ سینٹر مال آف استنبول لاتی لے جاتی تھی۔ جس کمرے میں ہم مقیم تھے اس کی دیوار میں کھڑکی نہیں تھی بلکہ ایک دیوار کا 4 فٹ سے بلند تمام حصہ شیشے کا تھا جس سے باہر کا بہت خوبصورت منظر ہم وقت نگاہوں کے سامنے رہتا تھا۔ رات میں اس کھڑکی سے سڑکوں پر دوڑتی گاڑیوں کی روشنیوں کو دیکھنا بجائے خود ایک زبردست چیز تھی۔ مجھ پر جو اداسی 2 دن سے طاری تھی وہ آج اتر چکی تھی۔ میری کیفیت وہی تھی جو رمضان میں ہونی چاہیے تھی۔ یہ رات ویسی ہی رات تھی جیسی رمضان کی دلکش راتیں ہوتی ہیں۔ اگلی صبح اہلیہ کی فرمائش پر مال آف استنبول کا وزٹ کیا، مگر اس میں کیا کشش تھی سوائے ایک عالیشان شاپنگ سینٹر، شاندار دکانوں، ہر طرح کی اشیاء تعیشات، اشیاء ضرورت اور دیدہ زیب سجاوٹ کے۔ بس ایک کام تھا جو کر لیا، ایک جگہ تھی جسے جا کر دیکھ لیا۔